کیا فہم و فراست ہے بھائی، ماشاء اللہ، کیا آپ نے نتیجہ نکالا ہے، کیا بات ہے آپ کی فہم و فراست کی۔ بھائی دعائیں بھی کرنی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل سے اپنے ثبوت دینا ہے، اپنے ایمان عقیدے کا، توحید کا اور اپنے مسلمان ہونے کا عمل سے ثبوت دینا ہے۔ باقی عقیدے کے اندر اگر خرابی رہ گئی تو پھر تو اعمال کے بھی پہاڑ لگا دیں گے، تب بھی جہنم سے نہیں بچ سکتے، ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ ایک شرک بھی کر کے چلے گئے، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہا، دستگیر کہا، مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، یا علی مدد جس طرح پکارتے ہیں، یا رسول مدد پکارتے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کی حرمت، فلاں کے وسیلے سے، بے حق فلاں، یہ سارے مشرکانہ عقائد ہیں۔ پھر چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، پھر یہ جمہوریت کا نظام، پھر تعویذ گنڈا، پیری مریدی، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ اس میں سے کسی ایک میں بھی اگر آپ ملوث ہیں تو آپ کی ہمیشہ کی جو بربادی ہے وہ یقینی ہے، اور سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایمان خالص کرنے کے بعد یہ نہیں کہ بس گھر بیٹھے رہنا ہے۔ گھر بیٹھے اگر رہنے سے دین غالب آ جاتا تو جنگ بدر، جنگ احد، ہجرتیں کبھی نہ کرنا پڑتی، انبیاء کو قتل کیا جاتا رہا اس دعوت کی وجہ سے۔ تو یہ توحید کی دعوت دینی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، اور شرک کا رد کرنا ہے، طاغوت کی نشاندہی کرنی ہے، انگلی رکھ کے نام لے کے ان کے باپ اور قبیلے کا نام بھی لینا ہے، تاکہ پوری طرح پن پوائنٹ ہو جائیں یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا ہے۔ صوفیوں کو بے نقاب کرنا ہے، انہوں نے تصوف پھیلایا ہے، دین اسلام نہیں پھیلایا ہے۔ انہوں نے یہ پیری مریدی پھیلائی ہے، عرس اور میلے انہوں نے پھیلائے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے وہ اللہ کے دین کے لیے سردار کی بازی کیا لگائیں گے۔ جو احمد سرندی اور اکبر کے درمیان مقابلہ ہوا ہے، وہ دو دین اس میں ٹکرائے ہیں، ایک دین اکبری اور ایک تصوف۔ یہ اسلام کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا، یاد رکھیے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہمیں وہ 71 میں شکست ہوئی ہے یا اس طرح کی وہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ اسلام کو نہیں ہوئی ہے، یہ تو اس مشرکانہ دین کو ہوئی ہے۔ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، جمہوریت، اس کو شکست ہوئی ہے۔ اسلام تو اپنی پوری شان کے ساتھ جب آئے گا اور غلبہ پکڑے گا، کچکول کے ذریعے نہیں، ووٹوں کے ذریعے نہیں، نوٹوں کے ذریعے نہیں، یہ دعوت کے ذریعے آئے گا، اسی انداز سے آئے گا جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے اس کی دعوت دی، ہجرت کے مقام آئے، اور پھر اس کے بعد حق و باطل کا مارکا ہوا، اور پھر باطل کے سر کے اوپر چوٹ پڑی، اس کا بھیجا پھٹ گیا اور اس کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملی۔ وہی انداز ہوگا، اور اس دین نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، یاد رکھیے۔ آج جو تھوڑا یہ دندنا رہا ہے یہودی، عیسائی، ہندو، یہ چند دنوں کی بات ہے، اور یہ تو ان مسلمانوں کے شرک کی وجہ سے، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کی وجہ سے اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، ان کو مسلط کیا ہے ان کے اوپر، جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کو مسلط کیا تھا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے، سورہ الانعام کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اور اب ان مسلمان مشرکوں کی جب درگت بن چکے گی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اور پھر ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، اور ہندوؤں اور سکھوں کے اوپر، ان سارے بے دینوں کے اوپر، قادیانیوں کے اوپر، رافضیوں کے اوپر، اور اللہ کا دین غالب آئے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے، بالکل حق ہے یہ، باقی مہدی ویدی کوئی نہیں، یہ فراڈ ہے، بالکل یہ جھوٹی روایتیں ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبے کے تحت، حکمت کے تحت، اور ان کا نزول بالکل قیامت سے پہلے ہے۔ قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول نہ ہو، اور وہ جو ہوں گے مخلص مومن ان کے ساتھی ہوں گے، امتی بن کر آئیں گے، یعنی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے۔ امتی سے میری مراد یہ ہے کہ یعنی اس شریعت کے پابند ہوں گے، اور کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے۔ یہ آخری شریعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اسی وجہ سے پہلی صلوات جو پڑھیں گے مسلمانوں کے امیر کے پیچھے پڑھیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو، نبی علیہ السلام کی اس امت کو، اور ہمیں بہت زیادہ فخر کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ خوشی منانی چاہیے، اور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ بہت زیادہ انسینٹیوز ہیں، بہت فائدے ہیں اس کے اندر، اور بہت بڑے درجات ہیں۔ آخر میں ہم آئے ہیں، سب سے پہلے حساب کتاب سے فارغ ہو گئے انشاءاللہ، یہ جنتوں میں جائیں گے مخلص مومن۔ جس کے عقیدے میں شرک ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی صوفی، سوال پیدا نہیں ہوتا جنت میں جا سکے۔ ہاں ایک صورت میں کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔
کہ شرک کرنے والا جنت نہیں جا سکتا ہے، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔